جو کام کرنے والے ہیں وہ کرو۔ اس لڑکی کی ویڈیو بنا اور اس برہان شاہ کو سینڈ کرو تاکہ مچھلی خود ہمارے جال میں پھنس جائے۔ ہمیں آج ہی برہان شاہ کو لمبی نیند سلانا ہے۔ وقار شیرازی نے ان کو جیسے ان کا مقصد یاد کروایا۔ سرشار تیزی سے جیسے اپنے ہوش میں آیا تھا، وہ ایسے بہک جائے وہ کبھی بھی یہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، لیکن آیت کی کوشش اس کو اکسا رہی تھی۔ بہروز ایک قہر بڑی نظر ہور پر ڈالتے آیت کی طرف بڑھا۔ بابا سرکار، ایک بات کہوں، شاہوں کے خاندان کی لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ سرشار آیت کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا ساتھ ہی مجھوں کو تاؤ دے گیا۔ ہاتھ مت لگانا۔ ہور چیخی جبکہ آیت بھی خوف کے سائے چہرے پر گہرے کر گئی۔ چل جانے من، تجھے یہاں اس کے ساتھ تھوڑی بیٹھنا ہے، وہ بولتا آیت کے پیروں کی رسیاں کھول گیا۔ آیت نے غصے سے چار ہوتے اس کو پیر مارتے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ گون پہنے ہوئے تھی، سر پر حجاب موجود تھا، وہ پوری طرح گھبرا اٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ بہروز جو نیچے گرا تھا واپس سے اٹھے اس کے سامنے ہوا۔ آئی لائک۔ وہ ویسے ہی آیت کے قریب جاتے اس کو بازو سے پکڑ کھڑا کر گیا۔ آیت کے ہاتھ اس کی پشت پر پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ کڑا اٹھی تھی۔ اس کو خوف آیا تھا، ایک غیر مرد اس کو چھو رہا تھا۔ آنکھیں بھیگنا شروع ہوئی تھی۔ تبھی سرشار فون کو آن کرتے ویڈیو بنانا شروع ہوا۔ ہور پیچھے چیخ تھی مگر یہاں کون سا کسی کو فکر تھی۔ ویڈیو بناتے سرشار نے برہان کے فون پر سینڈ کی، کام ہو گیا۔ سرشار مسکرایا تو بہروز بھی مسکراتے آیت کے گال کو چھو گیا۔ بتاؤ مجھے، جمال اندھا دھند فیصل شاہ کے آدمیوں کو پھینٹنا شروع ہوا۔ جمال داتا بخش کو ہسپتال اپنے آدمیوں سے کہتا بھیج چکا تھا، ابھی بس کسی طرح فیصل شاہ پر اپنی نفرت کا اظہار کرتے اس کو ختم کرنا اس کا جنون بنا۔ سرکار بھی دوسری جنگلوں والی فیکٹری میں گئے ہیں جو بند ہے۔ وقار شیرازی لوگوں کا وہاں اڈا ہے۔ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے روتے زخمی حالت میں جلدی سے بتایا تاکہ وہ ان کی جان بخش دے۔ وہ ایک دم سے ڈنڈا پھینکتے گاڑی پر سوار ہوا۔ سرشار شیرازی برہان جو اکیلا ہی فیصل شاہ کے میر پور والے گھر گیا تھا، ابھی وہاں سے وہ نکلا تھا کہ سرشار کی بھیجی ہوئی ویڈیو دیکھ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ خون کتنی تیز سپیڈ سے گردش کرنے لگا تھا، یہ صرف اس وقت اس کے جسم کو ہی اندازہ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نکل اب سیدھا فیکٹری پہنچا تھا جہاں انہوں نے اس کو اکیلے آنے کا کہا تھا۔ وہ پہلے ہی تنہا تھا، اسی لیے طوفان کی سپیڈ سے ڈرائیونگ کرتے وہاں پہنچا تھا۔ ابھی وہ فیکٹری میں داخل ہوا تھا۔ سرشار لوگ جنہوں نے ہر جگہ کیمرے لگائے تھے اس کو فیکٹری میں داخل ہوتے ساتھ ہی چیختے دیکھ وہ سب مسکرائے۔ ابھی برہان وہاں چلتے سیدھا ایک ہال میں داخل ہوا تھا کہ سامنے ہی وہ آیت اور ہور کو رسیوں سے بندھے منہ پر پٹیوں سے جگڑے دیکھ وہ لرز اٹھا۔ وہ فل سپیڈ سے بھاگا۔ آیت اور ہور جس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی اس کو آگے آنے سے روکنے کا، آنکھوں اور سر ہلانے سے منع کرنا شروع ہوئی تھی۔ وہ کہاں ان کی یہ باتیں سمجھ پا رہا تھا، ابھی تو صرف ان کو تکلیف میں دیکھ وہ دل کو قابو میں رکھتے لبکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتا، نیچے جو تاروں کا جال بچھایا گیا تھا وہ ان میں پھنسا اور تبھی اس کی ٹانگیں تار میں جگڑی، ساتھ ہی وہ ہوا میں الٹا لٹکا، ہا 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 جیسے ہی برہان لٹکا۔ سرشار لوگوں کے کہہ کے گونجے، وہ بے انتہا خوش ہوئے تھے جبکہ تیزی سے اٹھتے سب حال میں داخل ہوئے۔ ان کے سبھی آدمی بھی الرٹ ہوتے اپنی پوزیشن پر کھڑے ہوئے۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ سرشار کہکا لگاتے برہان کے سامنے آیا تھا۔ برہان جو الٹا تھا جھولتے ان سب کو دیکھا۔ ایک اور سرپرائز ہے، ملنا چاہو گے؟ سرشار نے بے دردی سے برہان کو بالوں سے پکڑتے پوچھا۔ ہائی مائی ڈیئر فرینڈ۔ اس سے پہلے سرشار کچھ کہتے بہروز چوہان وہاں سامنے آتا سگار کا کش بڑھتے گویا ہوا۔ برہان کا چہرہ جیسے پہلے سپار تھا ویسے ہی رہا، جیسے کوئی فرق یا جھٹکا اس کو نہ لگا ہو۔ آج میرے سبھی بدلے پورے ہوں گے۔ برہان شاہ وہ نفرت بڑے لہجے میں چیختے، ساتھ ہی برہان پر مکے برسانا شروع کیے۔ آیت ہور تڑپی تھی جبکہ خود کو کھولنے کی کوشش میں کیا۔ آج میں تمہارا وہی حال کروں گا جو تم نے میرے بھائی کا کیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے پھینک چکا تھا۔ وہ اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا۔ وہ ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بینتے برہان پہ در پہ مارنا شروع ہوا تھا۔ برہان جس کے ہاتھ کھلے تھے وہ بھی آگے سے ویسے ہی لٹکتے بہروز کو مارنا شروع ہوا تھا۔ سرشار نے جلدی سے اپنے آدمی کو اس کے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔
آدمی نے تیزی سے برہان کے ہاتھ قابو کرتے مشکل سے باندھے۔ بہروز چوہان تجھے کیا لگا میں ڈر گیا؟ میں برہان شاہ ہوں، اتنی سی چیزوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تمہارے بھائی سے بھی بدتر موت تجھے دوں گا۔ آج تم سب کی زندگیوں کا آخری دن ہے۔ خود کے لیے دعا کر لو کیونکہ میں کسی کو بھی موقع پھر دینے والا نہیں۔ وہ بلند دارتے سخت لہجے میں پھنکارا تو سب نے طنزیہ سمال پاس کی، جیسے کہا ہو سامنے موت تجھ پر آئی ہوئی ہے اور توبہ کرنے کا ہمیں موقع دے رہا ہے۔ وقار شرازی جو خاموشی سے ابھی لڑکوں کے کام دیکھ رہا تھا فون نکالتے وہاں سے گیا تاکہ فیصل شاہ کو بلوا سکے۔ تو مجھے مارے گا، میں تیرا وہ حال کروں گا، برہان شاہ کہ تیری روح بھی مجھ سے پناہ مانگے گی۔ بہروز جس کو برہان کی باتیں کسی تیر کی طرح چبھی تھی، وہ جنونی ہوتا برہان پر ٹوٹ چکا تھا۔ برہان کے چہرے سے خون بہتا زمین پر گرنا شروع ہوا۔ برہان چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ سرحان جو طوفان کی طرح خبر ملتے فیکٹری پہنچا تھا، اپنے آدمیوں کو دبے پاؤں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سرحان جیسے ہی گھر سے طوفان کی طرح نکلا تو خادم و ہاشم لوگ گھبرائے اس کے راستے میں حائل ہوئے اور سرحان کو آیت کی ویڈیو دکھائی ہوئی شاک ہوتا سیدھا ان سب کے ہمراہ فیکٹری پہنچا تھا۔ سرشار کو پتہ تھا برہان کے پاس 2 فون ہوتے ہیں۔ وہ غلطی کر بیٹھا تھا، اس نے ایک پر سینڈ کرنے کی بجائے ویڈیو اور لکھا میسج دونوں فون پر سینڈ کر دیا، جس وجہ سے خادم کو پتہ چل گیا۔ ابھی وہ سب اپنی پسٹل گن کو لوڈ کرتے دبے پاؤں اندر داخل ہونے لگے کہ سامنے ہی برہان کی گاڑی کو دیکھ وہ سب سمجھ گئے کہ برہان بھی یہی ہے۔ وقار شرازی جو کیمرے والے روم میں آیا تھا فیصل شاہ کو کہتے مڑا کہ سامنے ہی سرحان سمیت ان کے آدمیوں کو دیکھ سرشار لوگوں کو پکار گیا۔ وہ سب ان کو کیسے آتے دیکھ طنزیہ ہنسنے لگتا ہے۔ بابا سرکار، آج شاہوں خاندان تباہ ہونے والا ہے، سلطان شاہ کا بیٹا بھی یہاں ہود چلا۔ سرشار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، آج ایک بار پھر قسمت ہم پر مہربان ہونے والی ہے، ماضی کی طرح اس بار بھی ہماری جیت ہونے والی ہے۔ وقار شرازی بھی بے حد خوش ہوا تھا جبکہ تبھی بہروز نے پلان بنایا اور سب آدمیوں کو الرٹ کیا۔ سرحان لوگ جیسے ہی فیکٹری میں داخل ہوئے سبھی آدمی چاروں اطراف پھیلے۔ سرحان آہستہ سے چلتا حال میں داخل ہوا تو سامنے ہی آیت حور نظر آئی۔ ان کے منہ باندھے گئے تھے۔ وہ لوگ ان کے سامنے ہی منصوبہ بندی بناتے اور جال بچھاتے، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کو ٹھیک سے بتا نہیں پاتی۔ سرحان ان کو دیکھ ٹھٹکا، جبکہ ابھی وہ ان کو دیکھتے تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ برہان کو الٹا خون سے لت پت دیکھ وہ شاک ہوا۔ برہان وہ بے یقینی کی حالت میں تھا کہ اچانک سے اس کے سر پر زور سے وار کرتے بہروز چوہان نے سرحان کو دن میں تارے دکھائے۔ اس کا گن نیچے گر چکا تھا، وہ زمین بوس ہوتا چلا گیا تھا۔ باندھو اس کو بھی، وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے خادم لوگ جو باہر تھا ان پر سرشار کے آدمیوں نے اندھادھند گولیاں برسانا شروع کی۔ وہ لوگ نیچے تھے کہ اوپر سے ہی گولیاں چلنی شروع ہوئی۔ کاشف و ہاشم ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھے جبکہ ساتھ ہی جوابی کارروائی بھی کی، لیکن خادم کے سیدھے گولی لگتے وہ نیچے گر چکا تھا، اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ہاشم اور کاشف کے ہمراہ برہان کے چند وہ آدمی جن کو اس نے خود تیار کیا تھا، انہوں نے بھرپور طریقے سے وار کیے۔ فیکٹری میں گولیاں چلنے سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا، کوئی کسی کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بہروز چوہان بھی اسی طرف آیا تھا۔ وائرنگ رک چکی تھی کیونکہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاشم آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے بہروز چوہان سے ٹکرایا۔ دونوں میں کافی لڑائی ہوئی، کبھی وہ اس کو مارتا تو کبھی ہاشم بھی اپنی باڈی کا ہنر دکھاتا۔ ہاشم اب بہروز کو مار رہا تھا کہ اچانک سے سر پر چوٹ لگنے سے پیچھے مڑا۔ سرشار نے زور سے ایک بار پھر سے گن مارتے اس کو نیچے گرایا۔ برہان سر کاشف جو حال میں داخل ہو چکا تھا برہان کو دیکھ اس کی طرف لپکا، جبکہ سرحان کو بھی باندھا جا چکا تھا۔ حور تڑپتے اس کو اپنے طرف آنے کا بول گئے تو وہ تیزی سے حور آیت کے قریب آیا۔ آہا! جیسے ہی کاشف نے دونوں کی پٹیاں اتاری، دونوں نے لمبے لمبے سانس بھرتے حور کی حالت کو درست کرنا چاہا۔ میرے ہاتھ کھولو، جلدی کرو، حور نے کاشف کو اشارہ کیا کہ وہ تیزی سے حور کے ہاتھ کھولنا شروع ہوا۔ بھی رسی ڈھیلی ہوئی تھی کہ لوگوں کے پیروں کی آہٹ سے ان سب کی نظریں ڈور پڑ گئی۔ کاشف، ان سب کا تم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جلدی سے چھپ جاؤ۔ حور نے اس کو روکتے ساتھ ہی چھپنے کا کہا تو وہ سمجھداری سے کام لیتے بھاگ کر کہیں جاتے چھپ گیا۔ آج تو کمال بے کمال ہو گیا، آج لگتا ہے جیسے عید کا سماں ہو۔ وقار شرازی کی خوشی دگنی ہوئی تھی، سلطان شاہ سے بھی حساب کتاب برابر ہو جائیں گے، وہ یہ سوچ کر ہی جھوم اٹھا تھا۔ بھائی ان مردوں کو ہوش میں تو لاؤ، ان کو یہاں دیکھنے کے لیے تھوڑا لائے ہیں۔ وقار شرازی اپنی چیئر پر براجمان ہوتا چہکتے گویا ہوا۔
तभी सरशार के हुक्म पर उनके आदमियों ने उल्टे लटके हुए बरहान और सामने जंजीरों में जकड़े सहान पर पानी की बाल्टियाँ उंडेली। बरहान एकदम से इतने ज़ोर से पानी पड़ने पर नीली आंखें खोल गया, जबकि सहान पर एक और बाल्टी डालते उसको होश में लाएगा हुल मुसलसल धीरे से अपने हाथों को रस्सियों से निकालने की कोशिश कर रही थी। आयत भी खामोश बैठी, फिलहाल मुंह में पढ़ना शुरू हुई थी। काशिफ जो छुप गया था जब्त करते सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। बकार शराजी जैसे ही सहान के होश बहाल हुए, वो मुंह के बाल खुद को उन जंजीरों से निकालने की कोशिश करते चीखा, हा हा हा। उसकी हिम्मत को लाचार होते देख बकार शराजी का कहका गूंजा, अभी तो खेल शुरू किया है सहान शाह। वो वैसे ही बैठे बोला तो आदमियों ने हाथों में डंडे पकड़ सहान को मारना शुरू किया। वो लोग उनको पूरी तरह कमज़ोर जख्मी कर देना चाहते थे। ऊँट की आंखें बड़ी थी, जबकि आयत भी अदोते मुश्किल से देख पा रही थी। वकार शराजी, अगर हिम्मत है तो मुझे खोलो। एक बार बहरोज वहाँ में हाथ खोल, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बुरहान सहमी हो चुका था, लेकिन फिर भी बुलंद आवाज़ में डांटे अपने बर्दाश्त बताई, हमें पागल समझ रहा है? हम तुझे ऐसे ही मरते हुए देखना चाहते। सरशार खा जानवर अंदाज में बुरहान का मुंह दबोते बोले, अच्छा तुझ में अभी भी हिम्मत है? तुझे क्या लगता है बुरहान शाह, मैं नहीं जानता कि तेरी जान कहाँ बसती है? बहरोज भी बुरहान के करीब हुआ था। बस कर वकार शराजी अपने आदमियों से बोलता उनको रोकने का इशारा करके, एक ही बार में ख़त्म नहीं करना, तड़पा तड़पा कर खून बहा कर ख़त्म करना। वकार शराजी सहान के चेहरे से खून निकलते उसके कपड़ों में जज्ब होते देख गज़बनाक अंदाज में बोला, तू कभी भी मेरी जान तक नहीं पहुँच सकता, तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले। बुरहान ने उसकी आंखों में देखते कहा तो वो तंज या मुस्कुराए, अच्छा चलो अभी देखते हैं, एक तमाशा लगाता हूँ, इंजॉय करना। बहरोज बुरहान को अपनी तरफ गौर से देखने का इशारा करता आयत और हूर की तरफ बढ़ा। बुरहान जो उसको देख रहा था समझ गया था कि वो उस बार बहुत कुछ जान कर आया है बहरोज चौहान। इससे पहले वो आयत को हाथ लगाता बुरहान बुलंद आवाज़ में ताते सबको खौफज़दा कर गया, क्या हुआ? बुरहान शाह, तू तो पहले काम उठा, अभी तो तमाशा शुरू होने लगा है। वो एक गहरी नज़र आयत पर डालते बुरहान का गुस्सा बढ़ा गया, जबकि तभी वो झुका था और आयत की रस्सियाँ खोलते उसको बाजू से पकड़ते खड़ा किया। आयत ने उसको खुद से दूर और खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी। बुरहान बहरोज चौहान बुरहान बिन मछली की तरह तड़पा था। तभी वो गैस मुस्कुराहट उछालते आयत का दुपट्टा जो वो हजाब की तरह ओढ़े हुए थी उतार फेंक गया, दूर हट साले। सहान भी मचला था, आयत की आंखें भीगी थी, जबकि वो खौफ में गिरी। क्या हो रहा था उसके साथ? जैसे तमाम मौफ होने को हुआ। क्या हुआ? बुरहान शाह, बस नहीं चल रहा, जान निकल ही है ना? वो आयत को वैसे बाजू से पकड़ते घसीटना शुरू हुआ था। सरशार समेत वकार शराजी उनके सभी आदमियों के कह के गूंजे, मैं तेरी हड्डी पतली एक कर दूंगा। बुरहान की आंखें लाल सुरह होती वहशत में मुबतला ही, हाँ पहले खुद को आज़ाद तो करवा ले। सरशार ने भी हिस्सा डाला था, ये क्या उसने ओढ़ रखा है? उतार इसका ये काला लिबास, नज़र हम भी तो अपनी आंखों की ठंडक बुझाएं। सरशार भी आयत की तरफ कदम उठा चुका था, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं। वो आतफ की बीवी नादिया, क्या हुस्न था उसका भी, अगर वो उसको रात मान जाती तो मेरी खूबसूरत रात गुजरती कम बहत। वो कमरे से भाग निकली। बहरोज ने कहका लगाते अफसुर्दगी से कहा, तो सरशार मुस्कुराया तो वकार शराजी ठटका, लेकिन दाद देनी पड़ेगी बुरहान शाह, क्या बीवी छुपा रखी थी? वो आयत के गाल को छूना शुरू हुआ। तभी आयत ने हिम्मत करते पैर उठाते उसके वार किया, जहाँ वार किया था उसके बाद बहरोज का खड़ा होना मुश्किल हो चुका था। शाबाश आयत मेरी जान, तू कर सकती है। हूर का कहका निकला तो साथ ही उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तेरी इतनी जुरत? सरशार बहरोज को तकलीफ में देख आयत को बालों से पकड़ खींच गया चुटा। तभी उसने बेदर्दी से आयत के मुंह पर थप्पड़ बरसाने शुरू किए। बुरहान को लगा था जैसे उसकी जान पर कोई गोलियां चला रहा हो। वो उल्टे लटके हुए तड़प रहा था, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। इतना बोलते आयत को अबाया उतारने के लिए फाड़ना शुरू हुआ। काशिफ जो गज़ब लिए बैठा था, अपने बॉस की इज्जत पर उठने वाली निगाहों को देख कान लोड कर चुका था।
تھا اور جیسے ہی کاشف نے وہیں سے بیٹھے گولی چلائی وہ سیدھے سرشار کے ہاتھ میں چبھی۔ وہ درد سے کڑا اٹھا تھا۔ آیت جو اس کے تھپڑوں سے ہی نڈھال ہو چکی تھی منہ سے نکلتے خون کو دیکھ دیکھ وہیں گری۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گولی کس نے چلائی؟ سب الرٹ ہوئے تھے، جبکہ اپنے آدمیوں کو جائزہ لینے کا بولا۔ اس لڑکی کو تو بہروز پھر سے آیت کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ آیت کو ہاتھ لگاتا ان کے گیٹ کے پاس سے داخل ہوتے عاطف شاہ نے کہہ لیے سب کو دیکھا تھا، خبردار اگر اس کے پاس بھی گئے۔ وہ ڈارتے بہروز پر بندوق تانے قریب آئے۔ عاطف یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے دشمن ہے، سرشار چیخا تھا، جبکہ وہ اس کو دیکھ حیران بھی ہوا۔ دشمن یہ سب نہیں، تم ہو جلاد انسان، تیری جان لے لوں گا۔ وہ دوڑا تھا اور ساتھ ہی اس کے پیر پر گولی چلاتے سرشار کو زمین پر بٹھایا۔ میں نے اس دن تجھ پر یقین کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو خود کو میرا بھائی بولتا ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، کیا کیا تم نے؟ میری بیوی پر الزام لگاتے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ معصوم تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ عاطف کا چہرہ بھیگا تھا جبکہ اس کے منہ سے یہ سب سن سرشار شاہ کو عاطف تمہاری اتنی ہمت، اپنے بڑے بھائی پر گولی چلائے بغیر شرازی اس کے قریب کی؟ یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ختم کر دیا۔ ان کو بتایا تھا میں نے کہ میں نادیہ کو لاہور لے کر جا رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی۔ وہ روتا سرشار کو کوسنا شروع ہوا۔ کاشف چپکے سے اپنی جگہ سے نکلتے دبے پاؤں آگے بڑھا اور آہستہ سے چلتے وہ اس ہال کے دوسرے راستے سے نکلتے باہر کے میں جان سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا بہروز نے اس کے ایک منہ کا گردن پر مارتے اس کو نیچے گرایا۔ وہ اپنی ہوش سے بیگانہ ہوا تھا۔ وقار شرازی نے سرشار کی طرف گور کر دیکھا تھا، جیسے نظر سے ہی کہا ہو، دیکھ لیا سچ اس کے سامنے آ گیا۔ بابا سرکار لو بھئی، اس محفل کا مین کھلاڑی بھی آ گیا۔ اس سے پہلے سرشار کچھ بولتا وقار شرازی فیصل شاہ کو آتے دیکھ اونچی آواز میں بولا۔ ان کے ہاتھ کھل چکے تھے، وہ ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی، چونکہ ابھی سب کا دھیان فیصل شاہ کی طرف تھا۔ وہ کوئی بھی جلد بازی دکھاتے ہوئے کام خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ برہانوی غصے کو ٹھنڈا رکھتے عقل کا استعمال کرنا شروع ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کو غصے سے نہیں، عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ اگر ویسے ہی غصہ کرے گا تو وہ لوگ زیادہ آیت اور حور کو تکلیف دینا شروع ہوں گے۔ ابھی تک سب کو زندہ رکھا ہوا ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم سب؟ مارو ان سب کو اور ان کی کہانی یہی ختم کرو۔ فیصل شاہ کو اوپر سے برہان اور سہان کو دیکھ بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ برہان کو یقیناً سب کچھ پتہ چل گیا، اس لیے وہ اتنا غصہ دکھا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد برہان مر جائے، اس سے پہلے کہ وہ اس کا موت کا فرشتہ بنے۔ کیسے ہو برہان شاہ؟ مجھ سے مل کر کیسا لگا؟ فیصل شاہ برہان کے قریب کیا تھا۔ تبھی برہان نے ویسے ہی لٹکے ہوئے اپنا سر زور سے فیصل شاہ کے سر میں دے مارا۔ ارے دھیان سے فیصل شاہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو، درد کی وجہ سے حالت ٹائٹ ہوئی پڑی ہے۔ فکر نہیں کرو، آج سب حساب برابر ہوں گے۔ تو نے جتنی بے رحمی سے میری ماں اور باپ کو مارا، میں اس سے دگنی بے رحمی سے تجھے ماروں گا۔ فیصل شاہ کے ناک سے خون نکلا تو وہ غصے سے برہان کو گور کیا۔ تبھی اس کی رسی تو تھوڑا ڈھیل دیتے پانی جو اس کے نیچے رکھا گیا تھا اس میں سر منہ ڈبویا۔ تو مجھے مارے گا؟ وہ پانی میں سے اس کا سر اٹھاتے واپس سے ڈبکی لگوا گیا۔ کاشف، ہاشم اور حاتم کی اس کا رومال باندھتے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ سب لوگ برہان کی طرف لگے ہوئے تھے، جبکہ کاشف لوگ آہستہ سے سہان والے سر پڑ گئے تھے۔ جیسے تیرے ماں باپ کو مارا، اب تم بہن بھائی کے ساتھ اس سہان شاہ کو بھی ختم کروں گا۔ بہت تنگ کیا ہے تم لوگوں نے، جب دیکھو اپنی طاقت دکھاتے رہتے ہو۔ فیصل شاہ برہان کا چہرہ پانی سے اوپر اٹھاتے ڈانٹتے بولا، تجھے اگر میں نے ویسی موت نہ دی جیسی تو نے میری ماں کو دی، میرا نام برہان شاہ نہیں۔ وہ بھی گرجدار لہجے میں پھنکارا، ابھی بھی تو ہٹ نہیں رہا؟ وہ غصے سے برہان کے چہرے پر مکے مارتا، ساتھ ہی ڈانٹتے اس کا خون سے لت پت چہرہ پانی میں ڈبو گیا۔ آیت جو بے ہوش تھی آہستہ سے آنکھیں کھولتے، ساتھ ہی باری ہوتا سر اٹھا کے جیسے سامنے دیکھا فیصل شاہ کو دیکھتے وہ فیصل شاہ کو دیکھتے وہ باقی سب کو دیکھنا شروع ہوئی جو اس کے آگے کھڑے اسی طرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی، نے اس کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جوتی پیروں سے نکالتے آرام سے اٹھی تھی۔ کاشف لوگوں نے آیت کو دیکھا تھا، وہ گن ہاتھ میں
دباتے وہاں سے سب کی نظر سے بڑھتے غائب ہوئی۔ اور بھی اپنا جگہ سے اٹھی تھی، ویسے ہی آیت کے پیچھے نکلی۔ سہان دیکھ خوش ہوا تھا، دونوں لڑکیاں وہاں سے نکل چکی تھی، اس کو اب کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ آیت پاس جاتے اس کو چہرے کو دیکھنا شروع ہوئی۔ تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی اس کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ پوچھ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہاں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا برہان۔ آیت بولتے بولتے روئی تو خون نے اس کو خود سے لگایا۔ آیت برا تو ہوگا لیکن ہمارے سامنے عارفہ سچا کی کہانی ختم ہوگی۔ اور کی آنکھوں میں بھی خون بڑا تھا، وہ اتنا کہہ دی اس کو خود میں بینچ گئی۔ ہمیں کسی طرح جان کو کھولنا ہے، رسی اوپر سے باندھ دی گئی ہے تو ہمیں اوپر جانا ہوگا۔ وہ اتنا کہتی آیت کو ویسے ہی لیتے اوپر کی طرف بڑی۔ میں جانتا ہوں تیرے جان کس میں ہے، تو بھی اپنے باپ کی طرح ہے۔ مجھے خود پر بہت غصہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کیوں نہیں سوچا کہ تیری عادتیں ایسے ہی مراد سے نہیں مل سکتی، کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جاتا، خدا کی قسم تجھے اسی وقت مار دیتا۔ کوئی نہیں، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، اس بار بھی وہی سب کچھ کروں گا۔ لیکن اس بار تیری بیوی کو اکیلا مارنا نہیں، تجھے بہت سے راز بھی بتاتا ہوں۔ میری پہلے دن سے تیری بیوی پر نظر تھی، کیا خدا نے بنایا ہے اس کو۔ فکر نہیں، میں اس کو ماروں گا نہیں، بلکہ تجھے مار کر اس کو اپنے کوٹھے کی شان بناؤں گا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے بولا تھا تاکہ اس کے بدن میں آگ لگے، ویسے مجھے ایک بار اس کے حسن کا نظارہ کرنا چاہیے۔ آخر کتنے سالوں بعد اس کو ایسے جوانی کے حسن میں دیکھوں گا۔ وہ اتنا بولتے ابراہان کو ویسے ہی چھوڑ سب سے آیت کا پوچھ گیا۔ وہ رہی سرچار کہتا ساتھ ہی مڑا تھا، خالی جگہ دیکھ ٹھٹکا یہ لڑکیاں کہاں گئی؟ وہ دوڑا تھا چونکہ حور بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ جلدی ڈھونڈو، سالوں تم لوگوں کو نگرانی کے لیے یہاں رکھا ہے۔ وہ کاندھے نکالتے غصے سے چیخا تو سبھی بھاگے، بہروز، وقار، فیصل وہ سب بھی بھاگے۔